بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ذرا تصور کرے اگر آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہو اور آپ کو بتایا جائے کہ اگلا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہے۔ وہ جہنم جس سے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کو ڈراتے رہیں، وہ جہنم جس کا ذکر قرآن میں بار بار کیا گیا۔ آخر کون لوگ جہنم میں جائیں گے اور ہم خود کس راستے پر چل رہے ہیں؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں۔ سورہ التحریم آیات 6 میں ارشاد ربانی ہے، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو جہنم کی آگ سے بچنے اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کا حکم دیا ہے۔ جنت اور جہنم دو ایسے کلمے ہیں جو دل میں بہت سارے شعور و احساس کو جنم دیتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہر انسان کی آخری منزل جنت ہے یا جہنم۔ کم از کم ہر مسلمان کے ذہن میں اتنا تصور تو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازیں گے اور وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ اسی عیش و آرام والی جگہ کا نام ہی جنت ہے، جبکہ اس کے برعکس ایمان نہ لانے والوں اور برے عمل کرنے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کو آخرت میں اللہ رب العالمین مختلف قسم کے عذاب دیں گے اور وہ بہت ہی تکلیف دہ زندگی بسر کریں گے۔ عذاب اور عقاب کی اسی جگہ کا نام جہنم ہے۔ جہنم بہت ہی بری قیام گاہ، بہت ہی برا مسکن اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں، فاسقوں اور فاجروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت اور جہنم دونوں کا بار بار بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، اور ان دونوں میں سے آگ اور جہنم کا ذکر نسبتاً زیادہ مرتبہ کیا گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جہنم کے عذاب سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد الہی ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری برادری کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بھی یہی کہا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی امت سے یہی کہا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے،
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے قرآن کریم کے ان الفاظ کے ساتھ مخاطب ہوئے، فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دو اور انہیں عذاب نہ دو، ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو۔ ہم کو اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی ہے، حکم ہوا ہے کہ جو شخص ہم کو جھٹلائے اور ہمارا کہنا نہ مانے اس کو عذاب ہوگا، دنیا میں تباہ اور آخرت میں ہلاک۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔